من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ النور کی آیت نمبر 37 20/7 میں اور 20/8 28 میں 27 اور 28 میں اللہ نے خصوصی طور پر کسی غیر کے گھر پر جب تمہارا جانا ہو تو اس کے آداب اللہ نے بیان فرمائے. تو کس طرح اگر وہ اجازت نہ دے تو بغیر کسی دلی رنج و غم کے واپس آنے اور اسی میں تمہارے بہتری اللہ نے قرار دیا. پھر اس کے بعد اللہ کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جن گھروں میں جو ہے بلا کسی اجازت کے آنے جانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے. ایسے جگہوں کے لیے ایسے جگہوں کے تعلق سے اللہ آگے کی آیت میں بیان فرمائے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. اللہ فرماتے ہیں البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کن گھروں کی طرف اشارہ ہے. مثلا ہوٹل، آفس، جہاں پر جو ہے آنے کا مکمل پرمیشن ہوتا ہے کہ وہ رکھتے ہیں اس لیے دکان، اس لیے نہیں ہے کہ کوئی آدمی آتے وقت میں اجازت لے کے آئے. ہوٹل میں جو ہے پرمیشن لے کے یا کسی دکان میں یا کسی آفس میں پبلک آئے اسی لیے یہ چیز رکھی جاتی ہے کہ دکان وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے اگرچہ کہ کچھ ایسے بھی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے میاں بیوی بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے گھر بھی آفس بھی ایک ساتھ وابستہ ہوتی ہے. تو ایسے جگہوں میں جو ہے اگر وہ ایسے جگہوں میں کچھ ان کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ ان کا قصور ہے. اس میں گاہک کا یا جانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی سے بورڈ وغیرہ جو اشارتاً کنایتاً جو لکھا ہوا یا جس طرح سے بازار میں، سڑک میں یا چوراہے میں جس طرح سے جو ہے لوگوں کے آمد و رفت کی کثرت کے لیے ہی ان جگہوں کو دکان یا ہوٹل وغیرہ کو خصوصی طور پر اسی کے لیے یہ چیزیں مخصوص ہوتی ہیں. تو ایسے جگہوں میں آپ لوگوں کے آنے جانے کے لیے، آپ کے داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے جہاں پر لوگ جو ہے رہتے نہ ہوں، لوگ رہنے سے مطلب فیملی سے، یہاں پر لوگ رہتے نہ ہوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بھی انسان نہ رہتا ہو، بلکہ غیر مسکونہ جو اللہ نے فرمایا ہے ایسی جگہ جہاں پر جو ہے عورتیں، فیملی وغیرہ نہ رہتے ہو. اور کچھ ایسے بھی ہوٹل ہوتے ہیں جہاں پر عورتیں بھی کام کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی آفس ہوتے ہیں جہاں پہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسے بھی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر عورت اور مرد کا خلط ملط ہوتا ہے. البتہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کا جو آگے اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، مگر آنے جانے کے معاملے میں، اس میں داخلے کے معاملے میں اجازت اور پرمیشن کا
کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. تو اللہ فرماتے ہیں البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. فائدے یا کام کی چیز مطلب جیسے آپ سب آفس وغیرہ میں جیسے آپ نے کچھ بنانے کے لیے یا کچھ کام کے لیے یا کچھ خریداری کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے جیسے ہوٹل وغیرہ میں، فائدے سے مطلب یہی ہے. آپ کا کیا فائدہ ہے؟ جیسے گورنمنٹ آفس ہے یا پرائیویٹ آفس ہے، پرائیویٹ دکان و مکان ہے، ایسی جگہ ہیں مطلب جہاں پر جو ہے بآسانی آنے جانے کا مکمل آپ کو پرمیشن ہے، وہاں پر کوئی روک ٹوک کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اگرچہ کہ وہاں پر کام کرنے والی عورتیں بھی کیوں نہ ہوں کہ بھئی یہاں عورتیں ہیں نا کہ ہم اجازت لے کے ہی جائیں. ہاں البتہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی دکان بھی ہوتی ہے، کوئی ایسے جگہ بھی ہوتے ہیں جہاں پر زیادہ جو ہے کیا بولتے ہیں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ نہیں ہوتی. کچھ ایسے جگہ ایسی جگہوں میں البتہ آپ کچھ آواز کرتے ہوئے بہتر ہے، اخلاقی بات، ورنہ تو اجازت ہے. مثلا کوئی ایسا شاپ جہاں پہ عورتیں بھی رہتی ہوں یا وہاں پر فلوٹنگ زیادہ نہیں ہے، بہت کم لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، ممکن ہے کہ لوگ نہیں آتے بول کر کے وہاں اس شاپ میں یا اس آفس میں رہنے والی عورت جو ہے بے تکلف بیٹھی ہوئی ہو. تو ایسی صورت میں اخلاقی بات یہ بنتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے تھوڑا آواز کرتے ہوئے چلے جائیں تاکہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ درست کرنے کا معاملہ ہو تو صحیح سے بیٹھ جائیں. تو یہ اخلاقی بات ہے. ورنہ تو ایسی جگہ جہاں جو ہے عام لوگوں کے فائدے کی جگہ ہو تو ایسے جگہوں میں اجازت لینے کا نہیں ہے. اللہ نے اس کی اجازت ہمیں دے دی ہے کہ تم لوگ جو ہے ایسے جگہوں میں بآسانی سے جا آ سکتے ہو. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں اور جن میں تمہارے فائدے کا کام ہو ایسے جگہ میں آنے جانے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب اللہ کو خبر ہے. ہم کیا کرتے ہیں چھپائے ہوئی بات سے بھی اللہ باخبر ہے، ظاہر کی ہوئی بات سے بھی اللہ باخبر ہے. ظاہر مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہوتا کچھ ہے ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، اندر کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کچھ اور کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سب باتیں اللہ کو خبر ہیں. اللہ اتنا بے خبر نہیں ہے کہ تم جو ہے لوگوں کو چھپانے کے لیے جیسے آج کل بہت سارے ایسے حرکتیں ہوتی رہتی ہیں دکانوں میں اور دیگر جگہوں میں، انسان کے اعمال کے معاملے میں خود اس کی ذات سے انسان جو ہے بہت سے اعمال کو چھپاتا ہے اور ظاہر کچھ اور کرتا ہے. خراب اعمال کو چھپا کر اچھے اعمال کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمارا جو اللہ ہے نا وہ ان اور لوگوں کے اللہ کی طرح نہیں ہے کہ آنکھ بند کرے اور خاموش چپ چاپ بیٹھے. جب تک اسے آواز کر کے جگہ نہ آ جائے تب تک یہ اٹھے گا نہیں ہے. جب تک جو ہے ایسا خدا نہیں ہے. یہ خدا یہ اللہ جو ہے ساری دنیا کا حقیقی خدا یہی ہے، مگر کچھ نا عقل یا نا اہل لوگ جو ہے باطل اور جھوٹے معبودوں کے پیچھے پڑ کر انہیں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں. یہ ایک صاحب ہمارے کہاں کرتے تھے فجر نماز میں، ایک صاحب تھے سلیم صاحب انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اننت پور کے تھے. تو حضرت ایسے ہی مزاحیہ کہتے تھے. میں کبھی فجر کی نماز میں قرات تھوڑا دھیمی آواز میں قرات کر لیتا تو حضرت بولتے حضرت آپ ذرا زور سے پڑھیں تو ہی ہمیں فجر نماز میں تھوڑا مزہ آتا ہے، جوش آتا ہے. آپ دیکھو دوسرے لوگ جو ہے جب اپنے خدا کے پاس جاتے ہیں تو پہلے اسے جگاتے ہیں آواز کر کے. تو اس طرح مزاحیہ کہا کرتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے ہمارا پروردگار جو دنیا کا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، جو زمین و آسمان کا خالق و مالک جو ہے وہ ایسا خدا ہے، وہ ایسا پروردگار ہے کہ وہ ہمیشہ جگا ہوا ہے. اس میں ہم پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی میں اونگ تک نہیں آتی اسے، وہ سب کچھ جانتا ہے. ایسا نہیں ارے ذرے میں چلے گیا نہ رے ایسا پھر کو ایسا دیکھے تک چلے گیا، ایسا چانس ہی نہیں ہے اللہ کے. ہم بولتے ہیں نا اپنے حساب سے جب تک بیٹھوں میں اسے کتنے دن سے جب تک بیٹھوں گی اسے پکڑنا بول کے
مگر اچانک خالی میں ذرہ وہاں سے وہاں تک جا کے تک میں انہیں وہ کام کر کو چلے گئے ہیں، یا وہ چیز جو اس کے معاملے کی تھی اس میں پکڑنا بول کے تھا، میں کتنے دن سے چپروں میں ایسا بول کے، جس طرح انسان کہتا ہے نا، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ مکمل طریقے سے ہم پر قابض ہے، مکمل اس کا کنٹرول ہے ہم پر، مکمل قبضہ ہے اس کا ہم پر۔ وہی اللہ فرماتے ہیں جو تم ظاہر کرتے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو تم چھپاتے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اے نبی مومن مردوں سے کہو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں، نظریں بچا کے رکھیں۔ تو معاملہ دیکھیے یہاں پر ایک اصول بتایا گیا گھروں میں داخلے کا، اور ایسی جگہوں میں جہاں پر تمہارا فائدہ ہو، جیسے ہوٹل، دکان، آفس وغیرہ، ایسے جگہ میں آپ گھس سکتے ہیں، بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں۔ مگر معاملہ فوراً اللہ نے اس بات کی طرف بھی حکم دے دیا کہ اگر خدا نخواستہ وہاں پر کوئی عورتیں کام کر رہی ہوں، یا آفس میں جو ہے نوکری وغیرہ کا معاملہ وہاں پہ ان کے ساتھ اس کام کا وابستگی اس عورت کے ساتھ ہے، تو ایسی صورت میں ایسا نہیں ہے، چاہے معاملہ وہاں آگے کے واقعے سے ہو، یا بازار کا معاملہ ہو، یا کسی جگہ کا معاملہ ہو، عام جگہوں کے لیے بھی، اور تمہارا ان جگہوں میں داخلے کا معاملہ بھی، ہر ایک جگہ میں اگر وہاں پر کوئی بھی عورت ہو تو تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ تم اپنی نظروں سے بار بار انہیں تکتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان سے کہو پیارے پیغمبر کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، بچائے رکھیں، بد نظری کا معاملہ نہ کریں۔ بد نظری بہت بری چیز ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا شیطان کے جتنے تیر ہیں اس میں کی پہلی تیر انسان کی بری نظر ہے۔ بری نظر بہت خطرناک چیز ہے، اور شاعری میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اور آنکھوں سے تو نے یہ کیا کہہ دیا، ایسی باتیں جو ہے، آنکھیں بڑے ڈینجر ہوتے ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کو جو ہے اپنی نظروں کی حفاظت بہت احتیاط سے جو ہے۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے موقع پر، فتح مکے کے موقع پر آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ آ کر کے کچھ لوگ جو اس وقت میں ابھی مکے میں تھے، نافرمان زندگی، مشرکانہ زندگی گزار رہے تھے، تو آ کر کے کچھ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ایمان میں داخل ہو رہے تھے، کچھ لوگ معافیاں مانگ رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے اپنے اپنے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں فرما رہے تھے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہیں بھی ہو انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا، یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر وہ کعبے کا غلاف بھی پکڑے ہوں تو بھی انہیں نہیں چھوڑنا، انہیں قتل کر دینا۔ تو ایک وہ شخص جس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قتل کا فرمان صادر فرمایا تھا، وہ شخص آپ سے ملنے کے لیے ایک اور صحابی کو ساتھ میں لے کر، حضرت عثمان غنی کو ساتھ میں لے کر آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسے ملے اور اس کو معاف کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے وہ چلا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چلے جانے بعد فرمایا تو اچھا ہوتا تم اسے قتل کر دیتے۔ تو صحابہ کرام جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اشارہ بھی فرما دیتے تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے ایسے اشارے کریں۔ تو یعنی کہ نظریں جو ہیں، دھوکے کی نظریں یا بد نظری، یہ نظروں کا معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے، تو اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ جس میں بے حیائی ہو، جس میں دغا یا مکاری ہو، جس میں جو ہے سامنے والے سے جو ہے محبت سے ملے جیسا ہی ہے، جو ہے نظروں سے اشارہ کر کے اس کے ساتھ دغا اور مکاری، جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں نظروں سے جو ہے بہت ساری۔ تو مطلب نظروں کے معاملے میں یہاں پر اللہ نے حیا کا معاملہ، نظروں کو چھپانے کا معاملہ، اس کے ساتھ نظروں سے جو برائیاں ہوتی ہیں وہ سب باتیں میں ظاہر کر رہا ہوں، تاکہ انسان کوئی بھی ایسا نظر کے ذریعے سے کوئی ایسا بھی معاملہ نہ ہو جس میں بے حیائی ہو اور جس میں دغا یا مکاری ہو۔ ایسے ساری چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی آپ اہل ایمان سے، مومن مردوں سے فرمائیے کہ اپنے نظروں کو جھکائیں، اپنے نظروں کی حفاظت کریں، اور نظروں کو بچاتے ہوئے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اسے جہاں چاہے وہاں زنا کے ذریعے سے جو ہے معاملہ آگے پیچھے ہو گیا تو پھر اس کی زندگی جو ہے اللہ کی نافرمانی میں ہوگی. اور جو اصول و ضوابط آگے کی پچھلی آیتوں میں جو آپ نے سماعت فرمایا زانی مرد اور زانی عورتوں کے لیے، تو وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے. اسلام کتنی سختی کے ساتھ معاشرے سے معاشرے کو زنا سے بچانے کے لیے کتنے سخت جو ہے قانون اللہ نے نافذ فرمایا ہے. یہاں تک کہ اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کوڑے مارنے کا غیر شادی شدہ کے لیے، شادی شدہ کے لیے سنسار کرنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو اسی لیے چاہیے ہر مومن مرد کو وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکیٰ لہم، اور اللہ آگے فرماتے ہیں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. یعنی نظروں کی حفاظت کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، نظروں کو بے حیائی سے بچانا، یہ سب بہتر ہے ہمارے لیے. اسی میں ہماری بہتری ہے سارے مردوں کے لیے. سارے مردوں کے لیے اسی میں خیر و عافیت ہے. سارے مردوں کے لیے اسی میں جو ہے اس کی پاک دامنی پوشیدہ ہے. اگر اس نے نظروں کی حفاظت نہیں کی، نظروں سے جو ہے معاملہ آگے پیچھے کیا، تو پھر نظریں آپس میں ملیں گی. پھر نظروں کے ذریعے سے جو ہے بہت سارے بے حیائی کے دروازے کھل جائیں گے. اسی لیے پہلے ہی دروازے کو اسلام نے مکمل طریقے سے بند کر دیا کہ تمہارا پہلا ہی دروازہ بے حیائی کے لیے نہ کھلے تو آگے کے دروازے اپنے آپ بند رہیں گے. تو آپ نے پہلے ایک ڈور اوپن کر دیا تو پھر اس کے بعد سے ارے کیا ہوتا لو دیکھے تو پہلی نظر معاف ہے. ارے پہلی نظر اس وقت معاف ہے جب آپ نے اچانک کسی کو دیکھا ہو. جب بھی جاؤ پہلی نظر معاف ہے بول کے بار بار ایک آفس میں عورت بیٹھی ہوئی ہے، بار بار جو ہے پہلی نظر معاف ہے، دروازہ اوپن کرو دیکھ لو پھر جاؤ پھر آؤ. تو یہ نہیں ہے اسلام کا معاملہ. مطلب اللہ کے نبی نے پہلی نظر معاف کا یہ معاملہ رکھا ہے کہ تم کو معلوم نہیں تھا کہ سامنے عورت ہے کہ مرد ہے، اور تم نے سمجھا کہ شاید کوئی میری برادری یعنی مرد ہوگا، تو یہ سمجھ کر کے تم نے دیکھ لیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ پردہ دار خاتون ہے تو تم نے اپنی نظریں جھکا لی. تو اس کے بعد جو ہے وہاں بیٹھی ہوئی آفس میں وہی ہے کر کے معلوم ہے، مگر پہلی نظر معاف ہے بول کے بار بار آ رہا جا رہا. دکان میں عورت بیٹھی ہوئی ہے، ہوٹل میں عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو وہاں پر جو ہے سپلے وغیرہ کرنے کے لیے عورت ہے. تو پھر اس صورت میں جو ہے پہلی بار معاف ہے اسی لیے بار بار آ رہا ہے. یہ مکاری اللہ نے اسی لیے آگے اس سے پہلے فرمایا تم جو چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ مکاری اللہ کے پاس نہیں چلنے والی. یہ فریب جو ہم اپنے آپ کو، جو کچھ لوگ جو اپنے آپ کو فریب دینا چاہتے ہیں، یہ خود کا فریب ہے. اللہ کو فریب نہیں دیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. وہی اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے خیر ہے کہ اسی میں تمہاری عافیت ہے کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو، نظر میں حیا پیدا کرو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے. جس سے تم چھپائے ہوئے ہو اس سے اللہ بالکل باخبر ہے. کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. آگے اللہ کیا فرمائے ہیں آئندہ کل سماعت فرمائے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرمائیے، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہماری ذات کو اے اللہ ہر برائی سے پاک و صاف رکھیے. اے اللہ کوئی بھی ایسی حرکت ہم سے نہ ہو جس سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ ہر برے اور بے حیائی والے، ہر چھوٹے بڑے ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. بے حیائی سے پورے معاشرے کو پاک و صاف فرمائیے. پروردگار اپنے کرم سے ہماری بہو بیٹیوں اور ہماری بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آج حالات بے دینی کی وجہ سے بہت بگڑ رہے ہیں. اے اللہ ہر کوئی آج مسلم بچیوں پر اپنی نظریں جمائے اور تاکے ہوئے ہے. اے اللہ ہماری بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو غیر مسلموں کے ساتھ جو آج کل مسلمان بچیوں کا وہ جانا ہو رہا ہے، یہ سب
بے دینی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پروردگار اے اللہ ہماری بچیوں میں دینداری پیدا فرمائیے، حیا پیدا فرمائیے، اے اللہ انہیں ایسے بنائیے جیسے آپ کے پیارے پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا جیسے اخلاق، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسے اخلاق، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بااخلاق کردار ہماری بہنوں اور بیٹیوں اور بہوؤں میں ایسے اخلاق پیدا فرمائیے اور ایسی حیا پیدا فرمائیے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔